بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت سامنے والے کو آیا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا یہ جملہ کہنا ضروری نہیں؟ اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دو چیزیں شرط ہے، یعنی آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی جب دو باتیں موجود ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ دیتے وقت آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، دل میں ارادہ ہو بس۔ دوسری شرط یہ کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ جب یہ دو باتیں موجود ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس میں نہ زکوٰۃ بتانا ضروری ہے، نہ زکوٰۃ بولنا ضروری ہے، نہ زکوٰۃ کی وضاحت ضروری ہے۔ اور پھر خاص طور پہ چونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی معاشرے میں ہے کہ جو ایک سفید پوش طبقہ ہے، یعنی ضرورت مند بھی ہے، لیکن یہ لفظ انسان پر ایک بوجھ سا بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ لیکن ہمارے ہاں اس مسئلے سے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر میں نے بولا نہیں تو شاید زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب یہ محسوس ہو کہ سامنے والا مستحق بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے اور اچھا مصرف بھی ہے، لیکن زکوٰۃ بول کے دوں گا تو شاید اس پہ بوجھ آئے، وہ قبول نہیں کرے۔ اس لیے ہمیشہ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت قطعاً زبان سے لفظ زکوٰۃ کا بولنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ آپ کے دل میں نیت اور ارادہ ہو اور وہ سامنے والا مستحق ہو۔ لہذا بغیر کچھ کہے ہوئے آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی، دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو کچھ نہ کچھ مطمئن کرنے کے لیے بولا جائے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس مد میں ہے، یہ کس مد میں آپ دینا چاہتے ہیں مجھے، تو ایسی صورت میں بھی فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر یہ محسوس ہو کہ لفظ زکوٰۃ کی وضاحت سے یہ پریشان ہو جائے گا، قبول کرنے میں تعمل کرے گا، تو ایسی صورت میں زبان سے کوئی بھی مناسب لفظ بول دیا جائے تاکہ وہ اس کو قبول کر لے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس سے کہا کہ بھئی عید قریب ہے اور یہ آپ کے بچوں کے لیے کچھ عیدی کی رقم ہے، یہ آپ لے لیں، تو آپ دیکھیں لفظ عیدی بوجھ نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ کہا کہ یہ ہدیتاً میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، آپ میرے مسلمان بھائی ہدیہ لے لیں میری طرف سے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہدیہ لیتے ہوئے کسی کو تعمل نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، تو آپ کی اپنی نیت دل میں موجود ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پھر بھی وہ قبول نہ کرے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی میں آپ کو واپس کروں گا، ابھی میری ضرورت ہے لیکن میں آپ کو واپس کروں گا، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ میں آپ کو قرضاً دے رہا ہوں، آپ بطور قرض کے لے لیں، اس کو قبول کر لیں تاکہ وہ لے لے اس کو، اور پھر جب وہ اس کو قبول کرے بعد میں دینا چاہے تو اس سے انکار کر دے یا اس کو کہے کہ بھئی میری طرف سے وہ آپ کے ہو گئے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو مقصد اتنی بات آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ زکوٰۃ کا تکلم کرنا زبان سے کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس جب آپ یہ اطمینان کر لیں کہ سامنے والا مستحق ہے اور آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں چلی جائے گی، تو لہٰذا اس کو کسی بھی عنوان سے آپ دے دیں یا خاموش ہو کر دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر انسان کسی ادارے میں زکوٰۃ جمع کرے یا جیسے مدارس وغیرہ میں جمع کرے، تو چونکہ وہاں جو حضرات قبول کرتے ہیں ان کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، وہ طالب علم کے ایک وکیل بن کر آپ سے آپ کی زکوٰۃ لیں گے اور پھر وہ مستحق طالب علم تک پہنچائیں گے۔ تو چونکہ اداروں میں یا مدارس میں مختلف مد ہوتے ہیں، وہ صدقہ فطر بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی رکھتے ہیں، عمومی عطیات بھی رکھتے ہیں، تو ان کو وضاحت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔
بلکہ وہاں بہتر ہی ہوتا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے یا صدقہ فطر کی مد میں ہے یا یہ عام ہدیہ اور عطیے کی مد میں ہے، جو بھی ہو، تاکہ وہ اپنی ترتیب وہاں بنا سکے اور پھر آگے وہ اپنی ترتیب پر آگے دے بھی سکے۔ الحمدللہ۔